باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وبعث رسول الفتح شہد مجلس آزاد کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ جتنے احباب اس نورانی محفل میں تشریف رکھتے ہیں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بارہویں آقا کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات واجب الاحترام برادران اسلامی و ایمانی، یقیناً تقریباً آپ میرے لیے نئے ہیں، میں آپ کے لیے نیا ہوں، لیکن یہ ذکر نہ میرے لیے نیا ہے نہ آپ کے لیے نیا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو رشتوں کی دوریوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہ زہرا کے لال کا احسان ہے، اس ذکر میں شیعہ بھی آتا ہے، اس ذکر میں سنی بھی آتا ہے، اور اس ذکر میں غیر مسلم بھی آ جاتا ہے۔
انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا، میں شیعہ سنی والی مجلسیں نہیں پڑھتا، میں سیدھی سی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، علامہ فہامہ میں کوئی نہیں ہوں، ایک طالب علم سا بندہ ہوں۔ سیالکوٹ سے اس نظریے سے میں نکلا ہوں کہ سرگودے والوں کو یہ بتاؤں زہرا کا لال مدینہ سے کیوں نکلا۔ پورا سال آپ مختلف موضوعات پہ گفتگو سنتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، میری ذاتی بھی خواہش ہوتی ہے، میں خطبہ سے بھی یہ آرزو اور تمنا کرتا رہتا ہوں کہ خدا را اس 10 دنوں میں اس قوم کو یہ بتاؤ کہ زہرا کا لال مدینہ سے نکلا کیوں، وہ کون سے اہداف تھے، وہ کون سے مقاصد تھے، وہ کون سا میسج تھا، وہ کون سا پیغام تھا جو زہرا کا لال مدینہ سے نکل کر معاشرے کو دینا چاہتا تھا۔ پسند آیا ہے میرا موضوع جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ مجھے عادت ہے میں اپنی غلطیاں کوتاہیوں کا ایڈوانس آپ سے ذکر تذکرہ کرتا چلوں۔ ایک تو میری عادت ہے کہ میں مجمع کو سوزیوں کی طرح ساتھ چلاتا ہوں، جیسے ذاکر چلاتے ہیں نا، سرگودہ ہے نا، آپ میرے سوزی بیٹھے ہیں میرے سامنے میرے ساتھ ہوں ہاں آپ کو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ میرا ذاتی نظریہ ہے اس زبان کو گنگ ہو جانا چاہیے جو ذکر حسین میں نہ بولے۔ اس مجلس میں یہ جو مجلس آج منعقد ہے جس میں آپ آئے ہیں، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، ایک کاروباری شہر سے میرا تعلق ہے، حسین یہ چاہتا ہے میری مجلس میں آؤ اور اللہ سے کاروبار کرو۔ حسین اگر تیری مجلس میں آئیں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ کا پہلی فائدہ تجھے یہ ہوگا کہ تجھے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تیرے نامہ اعمال میں 70,000 نیکیاں درج کرے گا۔ تجھے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر تو مجلس سے اعضاء میں بیٹھا رہے گا ملائکہ رحمت کے پروں سے تجھے ڈھانپ کے رکھیں گے، تو ذکر کرتا رہے گا ملائکہ تیری بخشش کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ عمر دراز ہوتی ہے مجلس میں بیٹھنے سے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جسم میں صحت ملتی ہے، قبر میں روشنی ہوتی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ لہذا ان لمحات کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ مولوی صاحب کے سامنے 1 گھنٹہ بیٹھے رہے ہمارا ضائع ہو گیا۔ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، صحت بھی ملے گی، رحمت بھی نازل ہوگی، عمر بھی دراز ہوگی اور نامہ اعمال بھی وزنی ہوگا، قبر میں روشنی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ عالم دین کی مجلس کا کیا مقام ہے؟ حضرت ابو ذر جاتے ہیں مسجد میں، 2 طبقوں کو دیکھا مسجد میں 2 کام کرتے ہوئے،
ایک ہیں نمازی نماز میں مشغول، ایک ہیں عالم دین کے پاس بیٹھ کے مباحثہ دینی کرنے والے۔ ابو ذر گئے اللہ کے نبی کے پاس، آقا مولا مجھے یہ بتائیے کہ ان دو طبقوں میں سے مجھے کن کے ساتھ شامل ہونا چاہیے؟ ٹھہر ٹھہر کے میں گفتگو کرتا ہوں، جذباتی نہیں۔ آقا ان دو طبقوں میں سے ایک علم کی بحث ہو رہی ہے، دین کے مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، اور ایک طرف قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اللہ کی ذات کی تسبیح۔ اللہ کا نبی مجھے کن میں شامل ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر عالم دین کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ اور دوستو جہاں ذکر علی ہوتا ہے نا، ذکر علی، یہ ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ خدا اپنے ملائکہ سے اپنی عبادت چھڑوا دیتا ہے، کہتا جاؤ زمین پہ ولایت علی کا جلسہ ہو رہا ہے، ذکر علی ہو رہا ہے، جاؤ اسے زینت بخشو، میں چاہتا ہوں علی کا ذکر بلند ہو۔ فرشتے کہیں گے کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی نے میرے نام کو بلند کیا ہے، میں علی کے نام کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ زمین پہ جاؤ زینت بخشو اس مقام کو جہاں ذکر علی ہو رہا ہے۔ آ جاتے ہیں فرشتے، جتنی خالی جگہ ہے نا یہاں فرشتے بیٹھ کے ذکر سن رہے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے نا تو ہمارے علاقے کا تعلق، جو میں سیالکوٹ سے آیا ہوں میں ادھر کی باتیں کروں گا، وہاں جب مجلس ختم ہوتی ہے تو نیاز اور تبرک تقسیم ہوتا ہے، چاول دیے جاتے ہیں، چلو سرگودے میں روٹی کھائی جاتی ہو۔ اب فرشتے نہ روٹی کھاتے ہیں نہ چاول کھاتے ہیں، ہے ذکر علی، ہو جائے گی بے انصافی کہ آپ کو نیاز ملے فرشتوں کو نہ ملے۔ تو بانی کہے گا خالق میں نے تو چاولوں کا اہتمام کیا، میں نے تو روٹی کا اہتمام کیا، تو آواز قدرت آئے گی تو نے انسانوں کو بلایا ہے، تو نے انسانوں کی غذا کا اہتمام کیا ہے، فرشتوں کو میں نے بھیجا ہے، ان کی نیاز کا میں نے اہتمام کیا۔ اور جب فرشتے اس بزم نورانی سے ذکر علی سے فارغ ہوتے ہیں، آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، تو اللہ ان کے درمیان ولایت علی ابن ابی طالب کی خوشبو کو تقسیم کرتا ہے، اور جب عرش پہ جاتے ہیں تو اس خوشبو سے اللہ کا عرش معطر ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں پہلے یہ خوشبو تمہارے پاس نہیں تھی، پہلے یہ کمال تمہارے پاس نہیں تھا، پہلے یہ خوبی تمہارے پاس نہیں تھی، کہاں سے یہ خوبی لی، کہاں سے یہ کمال لیا؟ کہا کیا کہتے ہو؟ 7 بلاغ کے امام بارگاہ میں ذکر علی کی محفل منعقد تھی، ہم اس ذکر میں گئے، یہ ہمیں نیاز ملی، ہمیں یہ تبرک ملا۔ فرشتے کہیں گے ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی سننا چاہتے ہیں، ہم بھی اس محفل میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کیا کہتے ہو؟ اگر ذکر علی ہو رہا ہوتا تو ہم چھوڑ کے تھوڑا آنے والے تھے، بھائی ذکر علی چھوڑ کے تو نہیں نہ جایا جاتا۔ ذکر علی کی محفل ختم ہو گئی، مومن چلے گئے، صفیں باندھ دی گئیں۔ فرشتے کہیں گے کوئی بات نہیں، مجلس ختم ہو گئی ہے، مومن چلے گئے ہیں، صفیں باندھ دی گئی ہیں، ہمیں لے چلو، ہم اس تراب کے ساتھ اپنے پروں کو مس کرنا چاہتے ہیں جہاں بو تراب کا ذکر ہوتا رہا ہے۔
ہمیں لے چلو اس محفل کے مقام پہ جہاں ذکر علی ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس پاک و پاکیزہ مٹی کو مس کر کے اپنی عظمت اور اپنی شان کو بلند کر سکیں۔ لہذا دوستو، نہ یہ عام مقام ہے، نہ یہ عام جلسہ ہے، نہ یہ عام مجلس ہے، ایک ایک لحظہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک بھائی اللہ کے نبی نے بتایا، آخری بندے تک توجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس علی کی دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو دونوں بزرگوں نے تعجب سے پوچھا، آقا جو ہم کے فضائل بیان کیے ہیں، کیا وہ کم تھے جو آپ نے بیماری کے حالت میں ضامت کی، اور تیسرا علی کی عظمت کا قصیدہ آپ نے سنایا؟ تو آپ نے فرمایا شک نہ کرو، اگر دل میں علی کی محبت نہ ہو تو نہ علی کا دیکھنا فائدہ دیتا ہے، نہ علی کا ذکر فائدہ دیتا ہے۔ حب علی یعنی عبادت، پہلے دل میں علی کی محبت ہونی چاہیے، پھر انسان کو علی کا ذاکر ہونا چاہیے، پھر علی کے چہرے کی زیارت کرنے والا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ وہ چہرہ بنایا ہے جس پہ اللہ کا نور برستا ہے۔ بھائی توجہ، تین چیزیں اللہ نے اس کائنات میں ایسی بنائی ہیں جن کا دیکھنا اللہ نے اپنی عبادت قرار دی۔ ایاک نعبد و ایاک، سرگودے میں بڑا سنایا جاتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ اللہ کہتا ہے چہرہ علی کا دیکھو، عبادت میری ہوگی، ذکر علی کا کرو، عبادت میری ہوگی، علی کی دل میں محبت رکھو، عبادت میری ہوگی۔ تین چیزیں اللہ نے کہا ان کو دیکھو، عبادت میری۔ خالق کون کون سی؟ کہا النظر علی مصحف العبادہ، قرآن کی زیارت کرو، میری عبادت ہوگی۔ النظر علی کعبۃ عبادہ، کعبہ کو دیکھو، عبادت میری ہوگی۔ جاؤ وابی سے پوچھو، اہل سنت سے پوچھو، کیا کعبہ کو دیکھنا اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس مصطفیٰ نے کہا کعبہ کو دیکھو اللہ کی عبادت ہوگی، اسی مصطفیٰ نے کہا علی کا چہرہ دیکھو اللہ کی عبادت ہوگی۔ علی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے سوال کیا، شیخ کیا وجہ ہے کہ ان تین چیزوں کا دیکھنا اللہ اپنی عبادت کیوں قرار دیتا ہے؟ تو شیخ نے کہا دنیا والوں تمہیں پتہ نہیں ہے، ان تین چیزوں کا دیکھنا اس لیے اللہ کی عبادت بن گیا کیونکہ ان تین چیزوں پہ اللہ کا نور برستا ہے، اللہ کا نور برستا ہے۔ شیخ نے فرمایا جب کعبہ پہ اللہ کا نور برسا وہ بیت اللہ ہو گیا، جب قرآن پہ اللہ کا نور برسا وہ کلام اللہ ہو گیا، جب علی کے چہرے پہ اللہ کا نور برسا وہ وجہ اللہ۔ ہر چیز کو اللہ نے چار وجود دیے۔ کتنے وجود دیے بھائی؟ مجھے گرمی لگی ہے، مجھے ذہن میں یہ مثال آ گئی۔ کتنے وجود بھائی؟ چار۔ ایک وجود ذہنی ہوتا ہے، ذہن میں تخیل میں۔ وجود مکتوبی جو لکھنے میں آتا ہے، وجود ملفوظی جو لفظوں سے ادا ہوتا ہے، اور وجود حقیقی۔ چار وجود۔ مثلا یہ پانی ہے، پانی ذہن میں بھی آتا ہے،
پانی لکھنے میں بھی آتا ہے، پانی کے نام کی تقریر بھی کی جا سکتی ہے اور پانی پیا بھی جا سکتا ہے۔ 4 وجود، لیکن ان چاروں وجودوں میں سے اس پانی کے 3 وجود بیکار ہیں، ایک کارآمد۔ کتنے بیکار بھائی؟ اور کارآمد کتنے؟ بعد کے چہرے ہنس دیے، میں ایسی باتیں نہیں کرتا، 3 بیکار ہیں۔ مجھے لگی ہے پیاس، میں لگ پڑا پانی کے نام کی تقریر کرنے، میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، پیارا ہے، پیاس بجھ جائے گی؟ چلو میں تقریر نہیں کرتا، قلم لیتا ہوں، لکھنے بیٹھ جاتا ہوں، پانی ہے، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، نیر سرگودے والی کے قریب سے لیا گیا ہے، بڑا پیارا، پیاس بجھ جائے گی؟ سوچنے لگ جاتا ہوں، پانی، پیاس بجھ جائے گی؟ بھئی جب تک پانی حقیقی کو لبوں سے نہیں لگاؤں گا پیاس نہیں بجھے گی۔ تو ہر چیز کے 4 وجود، 3 بیکار ہیں، ایک کارآمد ہے، سرگودے کا مومن۔ ایک جملہ تیری نظر کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے تجھے علی جیسا ایسا امام دیا ہے، اللہ نے علی کو 4 وجود دیے ہیں، چاروں کارآمد دیے۔ اللہ نے علی کو 4 وجود دیے، چاروں کارآمد دیے۔ جا علی کے نام کی تقریر کر، عبادت ہوگی، علی کے نام کی تحریر کر، عبادت ہوگی، علی کے نام کو ذہن میں لے آ، عبادت ہوگی، علی کے نام کا ذکر کر لے، عبادت ہوگی۔ انسان ہے نا، انسان جو آپ کے پاس ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ عظمت انسانی کے 4 زینے ہیں، توجہ چاہتا ہوں بھائی۔ کتنے زینے ہیں بھائی؟ اب میں آ گیا ہوں اپنی تقریر پہ، یہ تمہید تھی، اب میں تقریر شروع کر دوں۔ کتنے زینے ہیں بھائی؟ نہیں، آپ بولنا ہے میرے ساتھ، 100 زی بنے۔ کتنے؟ 4۔ پہلا زینہ عظمت اسلامی کا، عظمت انسانی کے پہلے زینے کو علم کہتے ہیں۔ یاد کرنی ہے تقریر میری۔ پہلی کیا ہے بھائی؟ علم۔ انسان عالم بن جائے، عالم بن جائے، انسان اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، میں عالم ہوں۔ بھئی اترانا چاہیے یا نہیں سرگودے پر؟ ہاں 2-4 جماعتیں پڑھنے کے بعد، بی اے ایم اے کرنے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد ہم بھی اتراتے ہیں نا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ تو علم پہلا زینہ ہے جس پہ انسان اتراتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اور اگر وہ عالم مومن بن جائے، عالم بھی اور مومن بھی ہو، تو پھر اور نہیں اترانا چاہیے۔ اور اگر وہ مومن بھی اور متقی بھی ہو، اور متقی کے ساتھ وہ شہید بھی ہو جائے، تو عظمت پہ عظمت۔ تو پھر شیعو جاؤ، ناد کرو، اللہ نے آپ کو وہ رہبر دیا ہے، آپ کو وہ امام دیا ہے۔ علی عالم نہیں تھا، منبر سلونی کا خطیب تھا۔ علی مومن نہیں تھا، علی امیر المومنین تھا۔ علی متقی نہیں تھا، علی امام المتقین تھا۔ اور علی مجاہد تھا، صرف علی صرف مجاہد تھا، مجاہد نہیں تھا، خدا کی قسم علی ایسا مجاہد تھا، جاتا تھا رسول قصیدے پڑھتا تھا، آتا تھا رسول قصیدے پڑھتا تھا، جاتے ہوئے بھی تغمے۔ بھئی تغمے ملتے ہیں مجاہد کو جنگ لڑنے کے بعد۔ علی وہ کارے
جہاد کا مجاہد تھا کہ جب جا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اصحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا میرے اصحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ میدان میں کون جا رہا ہے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے شعور کے مطابق کہا. کسی نے کہا کل ایمان جا رہا ہے، کسی نے کہا غالب علی کل غالب جا رہا ہے، کسی نے کہا ابن ابی طالب جا رہا ہے، کسی نے کہا کعبے کا گوہر جا رہا ہے، کسی نے کہا زہرا کا شوہر جا رہا ہے. مصطفیٰ نے کہا نہیں 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 نہیں، آج یہ کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ کل ایمان کل کفر کے. بھائی توجہ، کل ایمان کون جا رہا ہے؟ بھائی بولیں کون؟ کل. تو سلیمان نے کہا آقا اگر کل ایمان وہ جا رہا ہے تو یہ کون ہے جو ہم ادھر کھڑے ہیں؟ کل ایمان سارا کا سارا ایمان وہ جا رہا ہے تو ہم کون ہیں؟ تو نبی نے فرمایا علی نے اللہ کو ایمان کی کسوٹی بنایا ہے. جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن بنتا جائے گا، جو علی سے عداوت کرے گا وہ منافق بنتا جائے گا. علی معیار ہے ایمان کا. یہ کل ایمان جا رہا ہے. بھائی گیا میدان میں گیا علی اور ایک ضربہ چلا دی علی نے. بھائی تحفہ دینا چاہتا ہوں آج کی تقریر کا سیالکوٹ والا سرگودے والوں آپ کو. سیالکوٹ سے بھی سین لگتی ہے، سرگودے سے بھی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے میرے لیے. بھائی کیا علی چلائی ہے ایک ضربت، میں ایسے کہوں گا چلانے والا علی تھا، دیکھنے والا نبی تھا. بھئی اگر آخری بندے تک چلانے والا علی تھا، دیکھنے والا نبی تھا. علی کی ضربت چلی، نبی کے لب کھلے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے بڑھ کر ہے. کسی نے کہا آقا آپ نے علی کی محبت میں وزن کچھ زیادہ نہیں بڑھا دیا، ضربت ہے ایک. آپ نے کہا ہے ثقلین کی بندگی سے بڑھ کر. سرگودے والوں مصطفیٰ نے کہا دنیا والوں تم نے علی کی ضربت کو دیکھا ہے، میں نے علی کی نیت کو دیکھا ہے. تم نے علی کی ضربت کو دیکھا ہے اور مصطفیٰ نے علی کی نیت کو دیکھا ہے. اور یہ علی کی نیت کا کمال تھا کہ ضربت ایک تھی اور بڑھ گئی ثقلین کی بندگی سے آگے. تو میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا کہ یہ 10 دن ہم نے منانے ہیں اس نظریے سے کہ زہرا کا لال مدینہ سے کیوں نکلا. بتاؤں، آ جاؤں اپنے ہدف پہ، آ جاؤں اپنے مقصد سے جس کام کے لیے میں سیالکوٹ سے چلا. زہرا کلال فرماتے ہیں خرجت لإصلاح امت جدی. میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ مصحف نہیں پڑھ رہا، میں مقصد حسین بیان کروں گا اور روزانہ بیان کروں گا. خرجت لإصلاح امت جدی، میں نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. سن لیا ہے سب نے؟ ہاں بھئی سب نے سن لیا ہے. حسین کس لیے نکلے بولیں ذرا. اپنے جد کی امت کی. ہم بھی امت میں آتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں. ہم بھی امتی ہیں یا نہیں؟ ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نہیں مولوی صاحب خیبر خندق سنائیں بس آپ پہ کہ ضرورت ہے کہ ان دنوں میں ہم بھی ذرا بولیں اس مقصد پہ جس مقصد کے لیے زہرا کا لال مدینہ سے نکلا. اصلاح امت جدی. حسین نے کوئی نیا طریقہ اپنایا؟
نہیں، حسین وارث انبیاء ہے۔ حسین نے وہی گر استعمال کیے جو نبیوں نے استعمال کیے۔ ایک نبی ہے جس کو نام تاریخ میں جس کا نام حضرت لقمان لکھا گیا ہے، بعد سے اولیاء میں بھی بہرحال شمار کیا، بعد سے انبیاء میں شمار کیا ہے۔ بے توجہ، میں اپنی تقریر پہ آ گیا۔ کیا نام ہے بھائی؟ میں نے کہا میری عادت ہے، میں یاد کروانی ہوتی تقریر۔ کیا نام ہے اس کا؟ لقمان، حکمت کا مجسمہ، بہترین دانائی کے گر جاننے والا لقمان کرتا ہے وہی کام جو زہرا کا لال مدینہ سے نکل کے کر رہا ہے، دین کی تبلیغ، اصلاح معاشرہ۔ نکلتا ایک ایک بندے کے پاس جاتا، لقمان کرتا ہے تبلیغ دین۔ لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی، انہیں سجدہ کرتے ہو جو بننے میں تمہارے محتاج ہیں، اسے سجدہ نہیں کرتے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ تبلیغ کرتا، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی لقمان کی تبلیغ۔ جب شام آ جاتے نا، میں بالکل سرگو دے کے ماحول کی تقریر کر رہا ہوں، رات آ جاتے نا، جس زمیندار کی زمینوں پہ وہ کسان کاشتکاری کرتے تھے، حقہ بھی آ کے پیتے زمیندار کے ڈیرے پہ، اور لقمان کی باتیں بھی شروع ہو جاتی۔ یار میرے پاس بھی آیا تھا، میرے پاس بھی آیا تھا، مجھے بھی تبلیغ کی۔ اس نے کہا مجھے بھی بڑی تبلیغ کی، بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، ہماری خیر خواہی کے لیے ہمارے پیچھے دھکے کھاتا۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ آپ سنیں نہ سنیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں 10 دن آپ کو یہی سناؤں گا، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ بہت اچھے۔ زمیندار اپنے ڈیرے پہ اپنی چارپائی پہ حقہ بھی پی رہا ہے اور کان ہے رعایا کی طرف۔ بھائی توجہ سرگودے والو، نیچے ہو رہی ہیں لقمان کی تعریفیں، اوپر بیٹھا ہے زمیندار، غصہ بڑھتا جا رہا ہے، تیور بدلتے جا رہے ہیں۔ زمینیں کریں میری کاشت، ڈیرے پہ بیٹھے میرے، حقہ پیئیں میرا، اور تعریفیں کریں لقمان کی۔ سرگودے والو، وارا کھاتا ہے چودھری کو؟ ہاں بھائی، لگتا پہ نا سرگودے دی گل ہو رہی ہے۔ وارا کھاندا ہے چودھری نو؟ اشیاء سنی والے چکر چوں نکلو، چودھری کی بات جلال میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ زمینیں کرو میری کاشت، تعریفیں کرو لقمان کی، وارا نہیں کھاتا۔ جس نے آئندہ یہاں لقمان کی تعریفیں کی، زمینیں چھین لوں گا، بستی سے نکال دوں گا۔ ہاتھ بند کے رعایا کے زمیندار، آپ تو غصے میں آگے، جلال میں آگے، ہمارا کیا جرت کہ ہم لقمان کی تعریفیں کریں، ہم لقمان کی باتیں کریں، جیسے تو کہے گا ویسے کروں گا۔ صبح لقمان نکلتا ہے دین کا مبلغ بن کے، جسے سنانے جاتا ہے وہ پشت کر دیتا ہے، سنتا ہی کوئی نہیں۔ کسی نے کہا لقمان رات کو دابا لگ گیا ہے، یہ مسکین رعایا ہے، انہوں نے کیا تیری باتیں سننی ہے، رات کی دھمکی لگ گئی ہے، وڈیرے نے کہہ دیا ہے اگر لقمان کی تعریفیں، اگر لقمان کی باتیں ہوں گی، ہم نکال دیں گے تجھے شہر سے، ہم نکال دیں گے آپ کو بستی سے۔ قبلہ صاحب آ گئے، پر جتنے چیتے میں پڑھنا ہے نہیں آنا، تسی میری گل سنو۔ یہ سرگودے دینے میں پھر بھی پڑھ دے رہا ہے، میں تے کدی کدی جانا ہے۔ سن رہے ہیں میری بات؟
جا اگر دین کو ترقی دینا چاہتا ہے جا وڈیرے کو تبلیغ کر، جیسے زہرا کا لال وڈیرے کو تبلیغ کے لیے نکلا۔ اٹھ، ہمت کر، جا ذمہ دار کو تبلیغ کر۔ اگر دین کی ترقی چاہتا ہے، ہمت کر لی کہ چلتا ہوں ذمہ دار کو جا کے تبلیغ کرتا ہوں، اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہے لقمان وہ تیرے نام سے جلتا ہے، تجھے دیکھے گا قتل کروا لے گا، قدم رکے، پھر اپنے آپ سے کہتا ہے لقمان اللہ کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے۔ ہم بھی اللہ والے موت سے ڈرتے ہیں، تسی بھی نہیں ڈرتے کی گلے چپ کر گئے؟ بھئی تم اللہ والے نہیں ہو؟ بھئی اللہ والے نہیں ڈرتے، چلو باقیوں کی بات کو چھوڑو، آپ تو علی کے شیعہ ہیں، علی کہتا ہے علی کو کوئی پرواہ نہیں، علی موت پہ جا پڑتا ہے یا موت علی پہ آ پڑتی ہے۔ بھئی آپ تو علی والے ہیں نا، آپ کو تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہمت کر لقمان، چل جا کے دین کی تبلیغ کر، اٹھا مبلغ، کر لی تیاری، چلا ہے ذمہ دار کو تبلیغ کرنے۔ اب حکمت ہے نا، دانائی ہے، ہر ایک کا اپنا انداز، پروفیسر صاحب کا اپنا انداز، میں مسکین کا اپنا انداز، لقمان کا اپنا انداز۔ چلا، ذمہ دار نے دیکھا آج اس کی جرت بڑھ گئی، میرے ڈیرے کا رخ کر دیا، مجھے تبلیغ کرنے چلا۔ ذمہ دار اٹھا، چہرہ لال سرخ ہے، لقمان آگے بڑھا، کہا ذمہ دار غصے نہ ہو، میں تو کچھ نہیں کہنے آیا، میں تو تیرے دروازے پہ منگتا بن کے آیا ہوں، میں تو سائل بن کے آیا ہوں، میں تو کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بے توجہ، ذمہ دار کا غصہ رفع ہو گیا، رفع چکر ہو گیا، اس نے کہا یہ تو معاملہ ہی کوئی اور ہے، یہ تو آج پتہ نہیں کیوں اور کس وجہ سے میرے دروازے پہ آ گیا، اسے تو مسئلہ ہی کوئی اور ہے۔ کہا کیوں آیا؟ بے توجہ، کہا ذمہ دار یہ تیری کتنی زمینیں پڑی ہیں جنہیں تو کاشت نہیں کرتا، اس میں سے کچھ مجھے دے دے، میں محنت کروں گا، اس میں فصل بیجوں گا، جب فصل تیار ہو جائے گی نا آدھی تو لے لینا آدھی میں لے لوں گا۔ بستر گودے والوں ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اجھے میں بھی دیہاتیوں کا بیٹا ہوں، جسے راکی پہ کہتے ہیں زمین دے دی، راکی پہ دے دے مجھے، جب فصل تیار ہو جائے گی آدھی تو لے لینا آدھی میں۔ اچھا آ گیا نا میرے دروازے پہ، جا میری لجپالی دیکھ، میں دیتا ہوں، جا لے لے فلاں زمین، لیکن دیکھ لقمان، توجہ، میری پوری تقریر کا نتیجہ اس جملے میں ہے۔ لقمان تو چل کے آیا ہے نا؟ ہاں۔ تو نے سوال کیا ہے نا؟ ہاں۔ یہ زمین کس کی ہے؟ کہا ذمہ دار تیری ہے۔ کہا اس میں تو جنس بھی وہ بیجے گا جو میں چاہوں گا۔ اب دانش مندی کا امتحان ہے سرگودے والو، یہ مالک ہے نا، اسے حق حاصل ہے کہ دیتے ہوئے ڈیمانڈ کر لے کہ یہ چیز میری، اسے ویسے استعمال کر جیسے میں چاہتا ہوں۔ بھئی ہے نا؟ بھئی بولیں ہے یا نہیں؟ سارے بولیں ہے۔ تو اب میرے ساتھ ایک مکالمہ کریں، میں پورے سرگودے سے سوال کرتا ہوں یہ ہاتھ تمہیں کس نے دیے ہیں؟ بولیں۔ اللہ کا نام نہیں آتا؟ ہاتھ کس نے دیے؟ نہیں، بابرکت کریں اس محفل کو۔ ہاتھ کس نے دیے؟ آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ کان کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ اللہ کہتا ہے او علی کا شیعہ، میں نے تجھے امین کا شیعہ سمجھ کے ہاتھ بھی دیے ہیں، قدم بھی دیے ہیں، زبان بھی دی ہے، پاؤں بھی دیے ہیں، تجھے عقل بھی دی ہے، میری ان نعمتوں کو ویسے استعمال کر جیسے میں چاہتا ہوں۔ میں نے تجھے ہاتھوں کی نعمت دی، کیسے استعمال کرنی چاہیے بھائی؟ جیسے، ہاں بھائی سارے بولیں، کیسے استعمال کرنی چاہیے؟
اے جڑے چپ بیٹھے نے یقیناً انہاں دی انج مرضی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، صلوات پر محمد علیہ وسلم. خالق فرماتا ہے میں نے تجھے یہ نعمتیں دی ہیں، آ میرے ساتھ سودا کر، یہ میری دی ہوئی امانتیں ہیں، انہیں میری مرضی سے استقبال کر. دنیا میں صحت دوں گا، آخرت میں جنت دوں گا. کر میرے ساتھ کاروبار، کر میرے ساتھ دھندا. اچھا ٹھیک ہے ذمہ دار مالک ہے، تو کیا چاہتا ہے، کیا بیچوں؟ کہا گندم کی ضرورت ہے مجھے، گندم بیجنی ہے. کیا بیجنی ہے بھائی؟ گندم. وعدہ کر لیا لقمان نے، ٹھیک ہے گندم بیجوں گا. پروفیسر صاحب کا پتہ نہیں ہے، میرے پاس نہ حل ہے نہ بیل ہیں، سیدھا سیدھا مولوی ہوں. لقمان کے پاس بھی کوئی نہ ہوں گے، کہیں سے بیل مانگے ہوں گے، کہیں سے حل لیا. زمین کر لیے تیار، بازار میں چلا ہے بیج خریدنے. کس چیز کا خریدا؟ ہاں بھائی پتہ نہیں لقمان کے ذہن میں کیا یہ گندم کا بیج خریدا ہی نہیں ہے. جاؤ لیے اور زمین میں آ کے داخل کر دیے. چند دن گزرے، ذمہ دار نے کہا لقمان آیا تھا، زمین مانگی تھی، ذرا دیکھے تو صحیح ایسے ہی آیا تھا یا کچھ کاشت بھی کیا. دوستو جب ذمہ دار گیا تو کیا دیکھا؟ وہاں گندم نہیں تھی. جاؤ کی بھائی، ذمہ دار کو موقع مل گیا. اچھا یہ ہیں اس کی تقریریں، یہ ہیں اس کی تبلیغیں. خدا نہ کرے مولوی دی ایڈی جی گل لب نہ جاوے، پھر چک دے اسی بڑے ہاں. لب گئی. ذمہ دار نے کہا اچھا یہ اس کا دین کہتا ہے کہ وعدہ کسی کا کرو اور بیجے کچھ. چھڑیوں کو کہا ذرا پکڑ کے لے آؤ نا. اے چھڑیے ذمہ داراں تو بھی تیز ہوندے نے، بس اشارہ چاہیے سی. گھسیٹا، پکڑا، لے آئے، گھسیٹ کے ذمہ دار کے سامنے پھینک دیا. یہ ہے وہ جو کہتا تھا نیک سچ بولو اور حق کی بات کرو، اس سے پوچھ وعدہ کس کا کرتا ہے اور بیجتا کیا. ذمہ دار نے کہا لقمان دے جواب. ذمہ دار غصے کیوں ہوتا ہے؟ کہا وعدہ کس کا کیا تھا؟ کہا گندم کا کیا تھا. کہا بیجا کیا ہے؟ کہا جاؤ یہ تیرا دین کہتا ہے. بے توجہ لقمان نے ہاتھ باندھے. کہا ذمہ دار کیا ہو گیا ہے، کیوں جلال میں آ گئے؟ یہ جب بڑے ہوں گے نا جاؤ، یہ خود بخود گندم بن جائیں گے. خود بخود. غصہ تے پہلے ہی چڑھیا دا سی نا. لقمان دا جملہ سن کے کہندا لقمان تو تے ہن آمق بھی ہو گیا ہے، تو تے اپنے آپ نو دانا کہندا سی. ایک کس طرح ممکن ہے کہ بیج جو کا داخل کیا جائے اور کاٹی گندم جائے؟ لقمان آگے بڑھا اور کہا انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، بیج برائی کا بیتے ہو اور آخرت میں جنت کی فصل کاٹنا چاہتے ہو، یہ کیسے ممکن؟ حسین مدینہ سے نکلا تجھے یہ سمجھانے کے لیے کہ علی کا شیعہ کوئی اور برائی کی فصل بیجے یا نہ بیجے اس کا اپنا مسئلہ. تو حسینی ہے، تجھے برائی کی فصل کو کاٹنا ہے، نیکی کی فصل کو بیجنا ہے. بھئی ہے یا نہیں ہے ایسی بات؟ یہ عاشور کی مجلسیں کیوں رکھی گئیں؟ تفریح کے لیے کہ آئیں گھنٹہ خطیب کی خطیبانہ باتیں سنیں، نعرے لگائیں، تھوڑی سی ریفریشمنٹ ہو جائے، تازہ ہو جائیں، چلے جائیں. نہیں، حسین نے یہ مجلسیں رکھی ہیں تیرے سابقہ گناہوں کی معافی کے لیے کہ میں نے تیرے لیے ایک مرتبہ پھر سال کے بعد توبہ کا دروازہ کھولا ہے. آجا مظلوم کی مجلس میں بیٹھ جا، مظلوم کا ذکر سن. جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو نا
اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، میرا رب تیرے صغیرہ بھی معاف کر دے گا، تیرے کبیرہ بھی معاف کر دے گا۔ دوستو، یہ مجلسیں ہماری بخشش کے لیے منعقد کی ہیں، یہ مجلسیں تیری اور میری نجات کے لیے منعقد کی ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، کل آگے۔ یہ کس کی مجلسیں ہیں؟ صحیح ترمذی نے اس روایت کو لکھا ہے، اللہ کا نبی ام سلمہ کے گھر آتے ہیں۔ ام سلمہ، میں حجرے میں جا رہا ہوں، اگر کوئی آئے نا تو اسے اندر نہیں آنے دیں۔ تابع دار زوجہ بیٹھ گئی حجرے کے باہر، اللہ کے نبی ہیں حجرے کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے، اماں میرے نانا کہاں ہیں؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، مصحف پڑھیں گے قبلہ صاحب، میں صرف حصہ ڈالنا چاہتا ہوں تھوڑا سا آج۔ میرے نانا کہاں ہیں؟ کہا حسین حجرے کے اندر۔ کہا اماں میں نے نانا کے پاس جانا ہے۔ کہا نہیں حسین، آپ کے نانا روک کے گئے ہیں، اگر کوئی آئے تو اسے اندر نہیں آنے دیں۔ بھئی روکنا تھا ام سلمہ کا، چیخ بلند ہوئی ہے زہرا کے لال کی، تڑپا ہے مصطفیٰ، اندر سے آواز آئی ام سلمہ کون ہے اور رو کیوں رہا ہے؟ کہا مولا حسین ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آقا آپ نے کہا تھا نا، میں نے اسے روک دیا۔ اندر سے آواز آئی ام سلمہ، ام سلمہ، ام سلمہ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تو یہ کہا تھا اگر کوئی آئے اسے روک دینا۔ حسین کوئی تو نہیں ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ام سلمہ مل گئی اجازت، آ گیا نواسا، لٹایا ہے مصطفیٰ نے سینہ پہ، محبتیں بانٹنے لگا زہرا کا بابا، پیار نچھاور کرنا ہے لگا ہے زہرا کا بابا۔ یا اتنا میں آتے ہیں جبریل، لے کے آئے ہیں خبر قتل حسین، اور کہا آقا تیرے حسین کو کربلا میں 61 ہجری کو 10 محرم کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور کہا آقا اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا منظر دکھاؤں کربلا کا۔ بھئی اتنا کہنے کے بعد ایک منظر جبریل نے دکھایا۔ زہرا کے بابا نے کیا دیکھا؟ ایک کڑیل جوان ہے جو زین سے گر رہا ہے، سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے۔ کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا جوان اکبر ہے جو سینے میں پڑ پر چیکا کھا کے سینے ذوالجلال سے اتر رہا ہے۔ آگے بڑھا، ایک منظر اور دکھایا، دو بازو کھٹے ہوئے ہیں، مشکیزے کو سہارا دے رہا ہے۔ کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حسین کا بھیا عباس علمدار ہے۔ پھر دیکھا ایک شیرخوار بچے کو اٹھایا ہوا ہے، کہا جس کے گلے میں ایک تیر لگا ہوا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ لے کے جانے والا تیرا حسین ہے، اس کی ہاتھوں پہ شیرخوار اصغر ہے۔ پھر ایک منظر دکھایا، ایک شہید، ایک راہوار سے اترا ہوا انسان ہے جسے کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی گرز مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا آقا پہچانا نہیں، یہ تیرے سینے کا سوار حسین، یہ تیرے سینے کا سوار حسین۔ بھئی اتنا سننا تھا، ایک چیخ بلند ہوئی، ام سلمہ اندر آئی۔ آقا کیا ہوا؟ آقا کیا ہوا؟ کہا جبریل کربلا کا واقعہ لے کے آئے۔ ام سلمہ یہ ساتھ مٹی بھی لے کے آئے۔ ام سلمہ میں چلا جاؤں گا، یہ مٹی جب خون ہو جائے گی سمجھ لینا میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ ام سلمہ کہتی میری زندگی کی عادت تھی جب صبح ہوتی میں اس مٹی کو دیکھتی، شکر ادا کرتی۔ 61 ہجری آئی، 10 محرم کا ٹائم ہوا،
عصر عاشور ہوئی، ام سلمہ کہتی ہے میں سو گئی، میں نے عالم خواب میں دیکھا زہرا کے بابا کے بال بکھرے ہوئے، گریبان چاک، سر میں خاک۔ میں نے کہا آقا کیا ہو گیا؟ کہا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ ایسے اٹھی، خاک کو دیکھا، خون ہو گئی تھی، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔